سب سے بڑا سیگمنٹ جس کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے، اور مجھے پوری امید ہے کیونکہ کچھ جو اس کے اوپر گفت و شنید جاری ہے اس کا میں بھی حصہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کے اندر سبسٹینشیل ریلیف اس بجٹ کے اندر نظر آئے گا، اور بلکہ اس حد تک میں نے وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا، فائنانس منسٹر صاحب کو مشورہ دیا کہ کسی بھی اور طبقے کو ریلیف دینے سے پہلے آپ کو سیلریڈ کلاس کو ریلیف دینا چاہیے، بوتھ in terms of allowing the exemption limit کہ اس کو آپ نے کیا 50,000 مہینے سے بڑھا کے اس کو کچھ اور لمٹ کرنا ہے، یا اس میں کتنی ریلیف دینی ہے، یا ایک نوشنل سا نمبر اس کے خلاف آپ نے ٹیکس اپنی لوسٹ بیس کے اوپر رکھنا ہے. کیونکہ انیکا ایک جو چیلنج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ 50,000 مہینے سے اٹھا کے فرض کریں لاکھ روپے مہینے کے اوپر آپ جب اپنی ایگزیمپشن لمٹ کو لے کے جائیں گے تو ایک بہت بڑا عوام کا نمبر آپ کے سامنے آئے گا. تو یو آلسو ڈونٹ وانٹ دیم ٹو گو آف دا ٹیکس گریڈ، تو آپ ایک کوئی نامنل سا ٹیکس لگا کے ان کو ریلیف بھی دیں گے، ان کو ٹیکسیشن کی فولڈ میں ریٹرنز وغیرہ بھی جمع کروائیں گے، اور اسی طرح اس کا امپیکٹ ہر اوپر والی سیلریڈ کلاس کے اندر جائے گا. آئی ایم ایف اور معاشی ٹیم کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. معاشی ٹیم نے اقدامات کے تحت متبادل آمدن و ریونیو کے بارے میں بریف کیا. ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس 2.5% تک کمی کرنے کی سفارش کی گئی ہے. چھوٹے کسانوں کے لیے سہولتی قرض اسکیمز، پیداواری صنعت کے لیے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں. تعمیراتی صنعت کے لیے خام مال پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں بھی کمی کی تجویز ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے تجاویز اور سفارشات پر مثبت رد عمل دیا ہے. تاہم مختلف سیکٹرز کے لیے ریلیف پر متبادل ریونیو پلان کی شرط عائد کی گئی ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کی ورچوئل مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے.